ایک انتہائی خوبصورت واقعہ ہے جو ماں کی خدمت کے حوالے سے ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے جنت میں، اللہ کے نزدیک بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو قرآن میں جا بجا جہاں پہ اللہ کے حکم ماننے کا، اللہ کے رسول کے حکم ماننے کی بات آئی ہے، وہاں پہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو جن لوگوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، ان کے ساتھ اچھا بول بولا ہو، ان کے ساتھ اچھا کلام کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا اچھا مقام رکھا ہوا ہے۔ تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو ہم سب کے لیے ایک سبق ہے اس میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، نبی تھے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ وہ کون شخص ہوگا، وہ کون سی ایسی ہستی ہوگی جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ فلان بستی میں چلے جائیں، تو اس بستی میں ایک قصائی ہوگا، گوشت فروش، گوشت بیچنے والا، ایک قصائی ہوگا، تو آپ ڈھونڈتے ہوئے جائیں، اس بستی میں جائیں، تو جنت میں وہی شخص جو ہے وہ آپ کا ساتھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پرجوش انداز میں اس شخص کو ملنے کے لیے کیا، وہ کیسا شخص ہوگا، اس کو دیکھنے کی چاہت میں کہ جنت میں میرا ساتھی ہے وہ۔ تو آپ ملنے چلے گئے کسی بستی میں، اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آپ اس بستی میں تشریف لے کر آئے تو پتہ چلا کہ ایک قصائی تھا، گوشت بیچنے والا ایک شخص تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھ کر وہ دیکھتا رہا، دن بھر دیکھتا رہا، یار اس شخص کے پاس ایسا کیا عمل ہوگا، اس نے کیا ایسا کام کیا ہوگا، ایسا اس نے کیا اللہ کو خوش کیا ہوگا کہ یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ تو وہاں سے دور سے بیٹھ کے وہ دیکھتا رہا۔ تو وہ دن بھر گوشت بیچتا رہا اور جو ہڈیاں جو ہے وہ الگ کرتا رہا۔ تو جب شام ہوئی تو ہڈیوں کو اس نے جو کتے بلے جو بھی جمع ہوتے ہیں گلی محلے سے، تو ان کو ڈال دی، اور پھر تھوڑا سا اتنا سا بغیر ہڈی کا نرم سا گوشت اس نے اتنا سا لیا، اس کو تھیلے میں رکھا، دکان بند کر کے وہ چلا گیا۔ تو حضرت موسیٰ بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آج رات آپ کے پاس بطور مہمان رہنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں۔ تو بعد ان کے گھر میں چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں دیکھنا چاہتے تھے کہ اس شخص کا ایسا کیا نیک عمل ہے کہ اس سے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ تو جب وہ گھر میں گیا تو گھر میں بیٹھے اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کیے، اس کا قیمہ بنایا، اور اس کو بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اس نے اس کا سالن بنایا اس گوشت کا۔ اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کی ایک کونے میں جس طرح پنگوڑے ہوتے ہیں، جھولے ہوتے ہیں جس میں بچے رکھے جاتے ہیں، تو اس جھولے میں سے اس نے ایک چھوٹا سا ایک بچہ جیسا اس نے گود میں اٹھایا، اور اس نے نقاب جب ہٹایا تو پتہ چلا، دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی ماں تھی۔ اس نے بڑے پیار سے، بڑے چاو سے، محبت سے جو گوشت اس نے لے کر آیا تھا، بغیر ہڈی کا نرم گوشت جس کا اس نے شوربہ بنایا تھا، تو اس نے اس بوڑھی ماں کو گود میں اٹھایا اور بچے کی طرح اس کو کھلانا شروع کر دیا۔ تو اس ماں نے پھر کیا دعا کی، وہ سننے کے قابل ہے کہ ماں پھر دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو، میرے اس فرمان بردار بیٹے کو حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے، جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ تو یہ ماں یہ دعا کرتی تھی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس شخص کا اتنا بڑا مقام اس لیے ہے کہ اس نے اپنی ماں باپ کی خدمت کی ہے، اور اپنی ماں کی اس عمر میں جب ماں کمزور تھی، جب ماں کچھ کام کرنے کے لائق نہ تھی، اس ماں کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ تو بدلے میں ماں جو ہے اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ تو میرے محترم بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں دنیا داری میں کہ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بال بچوں کو، جن کے اوپر حقوق ہیں، اپنی بہنوں کو، ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کا ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ان کے ساتھ اچھی باتیں نہیں کرتے، تو پھر کس طرح ہوگا ہمارا انجام، ہمارا مقام؟ ہم دنیا میں کتنے بھی اچھا کام کریں، لیکن جب آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے تو ہمارا جو انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو ماں باپ کی دعا لے لو۔ ماں باپ کی دعا سے بڑا ہنر کامیاب ہونے کا اور کوئی نہیں ہے۔ اور آخرت میں بھی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے اور جنت کا طلبگار ہونا ہے آپ نے،
تو آپ نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور ان سے دعا لینی ہے۔ تو اس دعا میں بڑی حکمت ہے ماں باپ